سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ اس پروگرام میں ہم درود پاک کے فضائل، درود پاک کے مختلف صیغے، نبی پاک کے مبارک نام اور صلاۃ و سلام کے اشعار وغیرہ شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو عرض کروں گا۔ آئیے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاج دار رسالت، سراپا جود و سخاوت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے وہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد عاطف اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی محمد عامر اتاری۔ انشاءاللہ عز و جل ان تینوں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور پروگرام کے ہمارے سیگمنٹس ہیں۔ آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کن کن سیگمنٹس کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات، اور دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم اس میں باکس دکھا کر الفاظ ان کو دیتے ہیں اور لفظ سے ان کو شعر پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ ہمارے ساتھ آج جو مبلغ ہیں انشاءاللہ یہ سیگمنٹ ان کے ساتھ کیا جائے گا، اور اگلا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، اشعار کی وضاحت کی جائے گی، ان کو مختلف طرزوں میں پڑھا جائے گا، اور آخری سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام۔ تو ان سیگمنٹس پر ہمارا پروگرام آگے بڑھے گا، آپ رہیں ہمارے ساتھ، سیکھیں درود پاک کے تعلق سے بہت ساری باتیں، اور اشعار کی وضاحت، صلاۃ والسلام کے اور مختلف درود پاک کے صیغوں کے ساتھ ہمارے پروگرام میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين، لا نبي بعده، كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه، وصلى الله على سيدنا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک فیضان دلائل الخیرات میں سے ایک درود پاک ہم نے منتخب کیا ہے، وہ آپ نے دیکھا، عبدالحبیب بھائی کی آواز میں سنا۔ عاطف بھائی، عاطف مدنی بھائی، اس کا ترجمہ اگر آپ بیان کر دیں، انشاءاللہ وہ اسکرین پر دکھاتے بھی رہیں گے، آپ یہاں سے اگر ترجمہ بیان فرما دیں اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الہدا، اور درود ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سردار ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے نور ہیں صحیح، اور نیکی کی طرف بلانے والے ہیں اور ہدایت کے رستے کی طرف بلانے والے ہیں، نبی کی رحمت والے نبی ہیں، امام المتقین ہیں، اور تمام عالمین کے رب کے رسول ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا جیسا کہ پہچانا تھا، اور اللہ کے بندوں کو نصیحت کی، اور اے اللہ تیری آیات کی تلاوت کی، تیری حدود کو قائم رکھا، تیرے وعدے کو پورا کیا، تیرے حکم کو نافذ کیا، اور تیری اطاعت کا حکم دیا، اور تیری نافرمانی سے لوگوں کو بچنے کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ دوستی کی جن کے ساتھ دوستی کرنا تجھے پسند ہے، اور ان کے ساتھ دشمنی کی جن سے تجھے دشمنی پسند ہے، اور درود ہو اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درود پاک کے آپ نے حصے کا ایک ترجمہ بھی کیا۔ اچھا، یہاں پر عاطف بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا گیا نور الہدا، ایک لفظ یہ آیا ہے، دوسرا آیا القائد الی الخیر والداعی الی الرشد۔ تو القائد الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والے، کھینچنے والے، رہنمائی دینے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوبصورت لفظ لایا گیا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کی طرف لانے والے ہیں، اور اللہ نے ان کو خیر کثیر عطا کی ہے، الکوثر، اور الکوثر کا جو اگر معنی ہم کہیں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے تو وہ یہ ہے کہ اتنا عطا کیا کہ مخلوق اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اللہ پاک نے نبی پاک کو۔ تو اب یہ جو خیر کی طرف بلانے والے نبی پاک کا لقب ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں نا کہ حضور نے کس کس انداز میں لوگوں کو خیر کی طرف بلایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد دیکھیں نا، تو بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نور ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا اس انداز میں کہ آپ کے آنے سے پہلے جو لوگوں کی زندگیاں گزارنے کا ایک سلسلہ تھا، کس انداز میں وہ زندگیاں گزار رہے تھے، کیسے گمراہیوں کی طرف تھے، تو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلایا، اور پھر جو شرک میں مبتلا تھے انہیں شرک کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ اور پھر جو ایمان لانے کے بعد برائیوں میں مبتلا ہونے کی طرف جا رہے تھے، انہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی محبت کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا۔ القائد الی الخیر، القائد الی الخیر یعنی خیر کی طرف بلانے والا۔ اب یوں سمجھیے کہ ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی کی طرف جو بلانے والے ہیں ان کے قائد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ قرآنی آیت شاہد اس پہ، بالکل، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے بھلائی کی طرف بلایا، اور آپ نے جن کو بلایا بھلائی کی طرف، انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، اور قیامت تک یہ پیغام آگے پہنچتا رہے گا، اور اس کا سارے کا سارا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا، اور یوں آپ کا ہر آنے والا لمحہ اللہ کے قرب میں اضافہ فرمائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام بلند ہوتا رہے گا، اور آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ نیکی کی دعوت دینے والوں کے سردار، اگر اس کو آسان انداز میں کہیں، خیر کی طرف بلانے والے اور بلانے والوں کے سردار نبی پاک۔ تو اب رہتی دنیا تک جو بھی نیکی کی طرف بلانے والا، بھلائی کی طرف بلانے والا ہے، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، اور ان سب کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، اور نبی پاک کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہی تو سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔
مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ. اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت دینے، حق کی طرف بلانے کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی داعی الی الخیر بن جائیں، نیکی کی طرف بلانے والے بن جائیں، نیکی پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کو پھیلانے والے بن جائیں. خوشخبری اس کے لیے کہ جو نیکی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور برائی اس کے لیے کہ جو شر یعنی برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نیکی کے ذریعہ بن رہے ہیں یا کہ معاذ اللہ برائی کے پھیلنے کا ذریعہ. پاک کا مضمون بھی ہے نا، کچھ جس نے نیکی کا کام کیا تو جو اس پر عمل کرے گا، جب تک قیامت تک اس پر عمل ہوتا رہے گا تو وہ جو پہلا نیکی کا کام کرنے والا تھا جس نے اسے ایجاد کیا تھا، اس سب کا ثواب اس کو ملے گا اور ان سب کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے کوئی برائی کا کام ایجاد کیا تو قیامت تک جتنے برائی پر عمل کرنے والے ہوں گے ان سب کے برابر اس پہلے کو گناہ ملے گا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ نیکیاں عام کرنے والا اور نیکیاں پھیلانے والا. آمین آمین. اچھا، یہاں چونکہ درود پاک کا ہمارا ایک پورا سیگمنٹ ہے اور یہ ہمارے سلسلے کا نام بھی یا نبی سلام علیکہ ہے، تو کوئی درود پاک کی فضیلت بھی آپ بیان فرمائیں، اس حوالے سے کوئی روایت یا حکایت سنانا چاہیں آپ؟ بالکل، بہت ساری روایات ہیں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے جن کے اندر جو ہے وہ درود پاک کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے. اور ایک روایت انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت روایت ہے کہ قیامت کے دن کا جو حال ہوگا اس انداز میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی جو ہے اب وہ ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا، کوئی نیکیاں تلاش کر رہا ہوگا کہ ایک نیکی مل جائے تو میرا جو ہے وہ بیڑا پار ہو جائے. تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا درود کیسے کام آئے گا. واہ واہ. ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ایک روایت ہے انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب جو ہے وہ نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو پکاریں گے، یا احمد، آپ کا فلاں امتی جو ہے وہ جہنم کی طرف اسے لے جایا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب امت سے محبت دیکھیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سنیں گے تو جملہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں روایت کے کہ ایک دم چستی آ جائے گی اور ایک دم دوڑ کر جو ہے وہ اپنے امتی کی فریاد کے لیے جائیں گے. جب اس طرف جائیں گے تو فرشتے لے کر جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اس فرشتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رک جاؤ، یہ میرا امتی ہے. فرشتے کہیں گے ہم تو خدا کے حکم پر مامور ہیں، ہمیں حکم ہے، ہم اس کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور آسمان کی طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کے عرش کی طرف اپنے سر کو بلند کریں گے اور عرض کریں گے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تیری امت کے معاملے میں تجھے راضی کر دوں. واہ واہ. اب یہ الفاظ سنیے، جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، جو محمد تمہیں کہہ رہے ہیں اس پر تم عمل کرو. اللہ اکبر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میدان عمل پر دوبارہ لے کر آنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمائیں گے. فرشتے دوبارہ میدان عمل پر جب لے کر آئیں گے، دوبارہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ کم ہوگا. اتنے میں جو ہے وہ ایک رکا نکال کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے. واہ واہ. اور پھر جب نامہ اعمال میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پوچھے گا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو، اس مشکل وقت میں میری مدد کرنے والے آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ. اور یہ جو رکا رکھا گیا ہے یہ وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا. سبحان اللہ. یعنی کیا بات. درود ایسا عمل ہے کہ مشکلیں ہوں تو درود پڑھے تو حل ہو جاتی ہیں. بے شک. یعنی دلوں کا چین درود میں ہے، مصیبتوں اور آلام سے نجات کا ذریعہ جو ہے وہ درود پاک ہے. جیسے دلائل الخیرات کا ہمارا سیٹمنٹ ہے تو یہ کتاب ہی ایسی ہے کہ بابرکت کتاب ہے. اس کا وظیفہ کرنے سے بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اس کے اندر جو درود پاک لکھے ہوئے ہیں کس کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے، کن القابات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھنے سے محبت بڑھتی ہے. بالکل. اور جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، باقاعدہ روایات میں نا کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی زندگی کا جو ہے اپنے وقت کا دن کا اتنا حصہ پر درود پڑھوں گا. حضور نے فرمایا اگر تو زیادہ کرے تو تیرے لیے اور بہتر سبحان ہے. اللہ. پھر انہوں نے اور وقت بڑھایا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا وقت آپ پر درود پڑھوں گا. واہ واہ. تو ساری زندگی بھی درود پڑھتے رہے تو حضور کے جو احسانات ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے. صحیح بات. تو یہ درود پاک دنیا میں بھی کام آئے گا اور قیامت میں بھی کام آئے گا. کسی نے کہا خوب کہا ہے نا کہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو, حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دولت تو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس میں نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ ہم الفاظ سے اشعار بوجھنے کی کوشش کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھے. یا نبی سلام علیکہ. نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو 6 نمبر دکھائے جائیں گے. ان نمبرز کے پیچھے الفاظ ہے اور ان الفاظ سے ان کو سلام کا یا ایسا شعر جس کے اندر لفظ سلام یا لفظ درود آتا ہو وہ شعر پڑھنا ہے. یہ اس کے لیے پابندی ہے, ہر کلام کا نہیں پڑھ سکتے, سلام یا درود و سلام کے الفاظ کے ساتھ شعر ہونا چاہیے. تو 6 نمبر دکھائے جائیں گے. پہلے ہمارے عامر بھائی نمبر بتائیں گے اور اس کے پیچھے انشاءاللہ جو لفظ ہوگا اسے شعر پڑھیں گے. جی دکھائیے گا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول. جی عامر بھائی نمبر بتائیے گا مائک پر. نمبر 5. جی 5 نمبر کے پیچھے لفظ دکھائیے گا. گنبد خضرا, ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ گنبد خضرا ہے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. ماشاءاللہ درست شعر آپ نے پڑھا ہے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. عاطف بھائی یہ شعر تو بڑا مشہور ہے اور اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پہنچانے والی ہوائیں جو ہیں اور نبی پاک کے در پر حاضر ہونے والی, تو اس شعر کو تھوڑا سا عشق و محبت والے انداز میں بیان کیجیے نا. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. یہ محبت والوں کا انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تو ہے ہی ہے, لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار کو چوم کر آنے والی ہوائیں ہیں نا, ان سے بھی محبت اس انداز میں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے در کی ہواؤں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. جب کیسے کوئی محبوب کے در سے گزرنے والی چیزوں سے محبت ہوتی ہے تو جو محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. اور یہ محبت کی علامت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر واقعتاً سچی محبت ہے تو یہ عشق والوں کا انداز ہے, اپنے اپنے انداز میں جیسے جو کوئی جس انداز میں بیان کرنا چاہتا ہے وہ بیان کرتا ہے. کہ عشق والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ شاید مدینے سے آج جو ہے وہ گنبد خضرا سے ٹکرا کر آئی ہے, اس لیے بھینی بھینی خوشبو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مہک آ رہی ہے. عشق والوں کا انداز ہے, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. اور ٹھنڈے دیکھیں چھاؤں تو سب جگہ کی ٹھنڈی ہوتی ہے. امیر تو فرماتے ہیں چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے, دھوپ بھی ہے دل ربا مدینے. سبحان اللہ. یعنی وہاں تو دھوپ بھی مزہ دینے والی ہے. تو یہ بھی عشق کا اور محبت کا انداز ہے. شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, تو یہ بھی عشق و محبت ہی کے الفاظ ہے. بعض اوقات اس پر ہوتا ہے انسان
کہ ذہن میں کچھ باتیں شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ محبت و پیار کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں مجاز کے معنی میں، اور مراد یہ ہے کہ یعنی ہمیں ان سے بڑا پیار ہے، ان سے بڑا لگاؤ ہے، اور یہ بڑی ادب والی نرالی چیزیں ہیں. اللہ ہمیں ان کا ادب اور ان کی محبت نصیب کرے. چلیں جی زبیر بھائی نمبرز دیکھیں اور اس پہ سے کوئی ایک نمبر چوائس کیجیے گا. جی نمبر 3. جی 3 کے پیچھے لفظ دکھائیے گا زبیر بھائی کو. تبسم. سبحان اللہ. تبسم نام بھی رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں، مگر یہاں تبسم کسی اور معنی میں ہے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تبسم نام کے معنی میں تو ہے نا؟ بالکل بالکل. کس معنی میں ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی، اچھا یہاں تبسم تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے. جی متبسم. متبسم یعنی مسکرانے والے. جی. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص وصف ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے رہا کرتے تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ جب کسی کے در پر کوئی جاتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے، اور جتنے مرضی دکھ ہوں، غم ہوں، تکلیفیں ہوں، اور اس کی ایک نظر پڑتی ہے، اور وہ جو مسکراہٹ والی محبت والی نظر ہوتی ہے نا، تو وہ سارے غموں کو بلا دیتی ہے. صحیح. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی انداز ہوتا تھا. کوئی غم آ گیا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو حضور کے در پر آ جاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نگاہ فیض ڈالتے تھے، اور وہ جو تبسم والی ایک نگاہ ہوتی تھی اور حضور کا مسکرا کر دیکھنا ہوتا تھا، وہ دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا تھا، ایسی تسکین بخشتا تھا کہ سارے غم دور ہو جاتے تھے. اچھا یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے. بالکل. آج بھی اگر کوئی غم اور مصیبت میں آقا کو یاد کرتا ہے نا، پیارے آقا اس کی بھی فریاد رسی فرماتے ہیں اور اس کے غموں کو بھی دور کرتے ہیں. آج بھی اگر یہ ایسا معاملہ ہے تو حضور نگاہ ڈالیں گے تو اللہ کی رحمت سے اس کے بھی غم دور ہو جائیں گے. اور اس تبسم کی عادت، یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نبی پاک کی جو یہ مسکرانا نا، یہ یعنی خاص آپ کی عادت ہے. بالکل. اس عادت مبارکہ پر مسکرانے کی، اس پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کیونکہ مسکرانا تو ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ مسکرانا جو ہے نا یہ اچھے لوگوں کی عادت بھی شمار کیا جاتا ہے. اور جتنی بھی زمانے کی اچھائیاں ہیں حضور سے بڑھ کر کس میں ہو سکتی ہیں؟ کہ ایک کھا کھا کر کے ہنسنا، کہہ کے لگانا، باقاعدہ روایتوں کا مضمون ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التبسم من اللہ الکحکۃ من الشیطان، کہ مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کام اللہ کی طرف سے ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ اپنائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جو ہے وہ کہکا نہیں لگاتے تھے. تو جو ایک عاشق مصطفیٰ کے لیے یہی پیغام ہے اور یہی درس ہے کہ آقا کی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری سنت ہے تبسم والی، اسے اپنائیں اور مسکرائیں اور کہکا نہیں لگائیں، کیونکہ یہ شیطان کی عادت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنت بھی نہیں. ماشاءاللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جیسے آپ نے کہا، اور صحابہ کرام بعض روایت کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی حضور نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا. نبی پاک کا چہرہ زیبا جب بھی ہماری طرف ہوا تو حضور مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. چلیں جی عامر بھائی اگلا نمبر آپ بتائیں گے، نمبر دکھائے جا رہے ہیں آپ کو. جی مائک پہ 4. جی 4 نمبر کے پیچھے خوشبو. اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو. اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، نظارے سلام کہتے ہیں. کتنی پیاری منظر کشی ہے عاطف بھائی شعر میں. عاشق رسول جس نے بھی یہ شعر لکھا ہے کتنا خوبصورت منظر کھینچا ہے. اللہ اللہ حضور کے گیسو، اور اللہ اللہ بھی ایک ہمت، یہ ہمت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بعض قسم کے لیے بھی آتا ہے. بالکل آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے حدیث پاک میں اللہ اللہ صحابی، میرے صحابہ کے معاملے سے اللہ سے ڈرو. صحیح. یعنی یوں
یہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ اللہ حضور کے گیسو اہمیت بڑھانے کے لیے کہ بینی بینی مہکتی وہ خوشبو، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے جو اجزاء ہیں، اللہ پاک نے ان کو ایسا معطر فرمایا ہے، ایسا معطر فرمایا ہے کہ جہاں بھی وہ ہوتے ہیں وہ خوشبودار جگہ ہو جاتی ہے۔ اور جن فضاؤں سے وہ گزرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان باقاعدہ روایات کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہوتا تو رستے جو ہے وہ تلاش کرتے کہ اس رستے سے خوشبو آ رہی ہے، یہ میرے آقا کی خوشبو ہے، میرے آقا اس رستے سے گئے ہوں گے، تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس رستے سے گزر جاتے وہ مہکنا شروع ہو جاتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسو مبارک کی بات ہے، آج بھی جہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ جگہ بھی معطر ہوتی ہے، خوشبوؤں والی ہوتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ گیس مبارک کا اعجاز ہے، خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ جہاں آج بھی ہو وہ بھی معطر ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے جسم کو ایسا خوشبودار کیا ہے کہ باقاعدہ اگر والا حضرت کا شعر ہے نا کہ واللہ جمل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کہ جس سے ایک بار آقا اتار کر پسینہ اپنا شیشی میں ڈال کر دیکھیں وہ گھر ہی خوشبو والا گھر مشہور ہو جاتا ہے۔ ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ فیضان عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ جمل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جمل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جمل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں یہاں نبی پاک کی خوشبو کی بات ہو رہی ہے، شعر میں اللہ اللہ حضور کے گیسو، جیسا کہ عاطف بھائی نے کہا کہ مبارک نبی پاک کے جو بال مبارک ہیں ان کی خوشبو کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جب مہکتی ہے تو ساری فضا معطر و معمبر ہو جاتی ہے نبی پاک کے مبارک بالوں کی خوشبو سے۔ ہم عام طور پر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے بال اگر ہم نہائیں نہ اور بالوں کو دھوئیں نہ، اصلاح نہ کریں تو بالوں میں بدبو ہو جاتی ہے۔ تیل لگاتے ہیں تو تیل کو اگر مثال نہ دھویا نہ جائے صابن وغیرہ سے اور 2-4 دن اس میں گزر جائے تو بھی اس میں مہک ایک عجیب سی آتی ہے۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، سبحان اللہ، کہ مبارک بال جو ہے تیل لگانے کی حضور کو حاجت نہیں تھی، مگر آپ سنت قرار دینے کے لیے امتیوں کی تعلیم کے لیے نبی پاک نے مبارک تیل استعمال فرمایا ہے، اور خوشبو کی آپ کو حاجت نہیں تھی مگر پھر بھی آپ خوشبو کا استعمال فرماتے ہیں۔ تو یہ بالوں کی خوشبو یعنی فطرتاً ہم دیکھیں تو عام آدمی کا ایسا نہیں ہوتا، مگر چونکہ نبی عام انسان نہیں ہوتے، وہ بڑے با کمال ہوتے تھے، ان کے بال بھی با کمال ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے نا اس نقشے کو بڑے خوبصورت انداز میں کھینچا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیل مبارک لگاتے تھے نا تو وہ عالم کیا ہوتا ہے کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے، یعنی وہ جب تیل کی بوندیں ٹپکتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے صبح عارض کے اوپر جو ہے وہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ اور پھر ان بالوں کی خصوصیت ایک تو خوشبو والے ہیں اور یہ اتنے بابرکت ہیں کہ کسی کی ٹوپی میں ہو تو اللہ جنگوں میں فتح عطا فرماتا ہے۔ اور باقاعدہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر وصیتیں پڑھیں تو آپ نے باقاعدہ وصیت میں لکھا تھا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ حضور کے بال مبارک ہیں، انہیں جو ہے وہ میری قبر میں ڈال دیں، یہ تبرک کے لیے۔ تو اس سے ایک تو ہمارا عقیدہ اہل سنت بھی واضح ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے، یہ غلط بات نہیں ہے۔ باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کے موقع پر اپنا جب وہ حلق کرایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو بال دیے کہ انہوں نے صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات، اور وہ امت تک آج تک پہنچے ہوئے انشاءاللہ، برکت امت حاصل کری اور قیامت تک حاصل کرتی رہے گی۔ جی دندان و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، لال یمن مشک خود پھول ہے، در عدن لال یمن
سبحان اللہ. چلیے بڑھتے ہیں اب اگلے نمبر کی طرف. ہمارے عامر بھائی بتائیں گے نمبر. دکھائیے گا نمبر جی. آپ کی باری زبیر بھائی کی دوبارہ. چلے جی, زبیر بھائی کے ہاتھ میں مائک ہے, نمبر بتائیے گا. نمبر 1 جی. نمبر 1 کے پیچھے لفظ آپ دیکھیے, لاڈلے. لاڈلے, ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو لاڈلے. پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے, پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے, محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو, محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. امیر سنت اس شعر میں غالباً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اور آپ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و ورال ہو رہا ہے. یہ ایک ہماری تربیت کا انداز بھی ہے جی. امیر علیہ سنت ہر جگہ اپنے چاہنے والوں, متعلقین, محبین کی تربیت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی موقع ہوتا ہے تربیت کا چھوڑتے نہیں ہیں, کہ یہ وہ شخصیت ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بھی ہیں, حسن و حسین کے لاڈلے بھی ہیں, کیونکہ آپ کا نسب دیکھیں تو حسنی حسینی سید ہیں, اور جب حسنی حسینی ہیں تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے چہیتے بھی ہیں. تو جب یہ ان ہستیوں کے چہیتے ہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ان پر سلام پیش کریں, ان کا ادب کریں, ان سے محبت کریں. تو یہ ایک تربیت کا انداز ہے. جی اگلا نمبر ہمارے عامر بھائی بتائیں گے. 2 نمبر رہے گا, ایک آپ بتا دیں پھر زبیر بھائی کے لیے لے جائے گا. جی 2 نمبر. جی عشاق, ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو عشاق. اے مدینے کے تاجدار تجھے علیہما سلام کہتے ہیں, تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. امیر سنت کا ہے یہ بھی شعر. اس میں امیر سنت عرض کر رہے ہیں نبی پاک کے بارگاہ میں یہ یوں محسن بھائی یہ سمجھیے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل کرنے کا ایک انداز ہے صحیح کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم آپ کو چاہتے ہیں, ہم آپ کے دیوانے ہیں, آپ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمیں عزیز ہیں, ہم آپ پر سلام کرتے ہیں, ہم پر نگاہ کرم فرما دیجیے. تو یہ ایک توجہ طلب کرنے کا بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. کاش ہمیں توجہ مل جائے, اور جب نبی پاک کی توجہ ملے گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جانا ہے. اب آخری نمبر ہی رہ گیا ہے, زبیر بھائی کے لیے نمبر کھول دیں 6 نمبر, اور زبیر بھائی شعر پڑھ دیں گے. مرحبا مرحبا. لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء
سندي وملجأي لك مدعى سلام عليك إنك مدعى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى بعض لوگوں کو نبی پاک کی آمد پر مرحبا کہنا سمجھ میں نہیں آتا. شاعر حضرت برکت اللہ عشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک معراج کی رات شب اسرا لیلۃ اسرا، یہ وزن شعری کی وجہ سے اسرا کو ملا کر لیلۃ اسرا پڑھا گیا ہے، تو شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کرام کی بارگاہوں، انبیاء کرام کے سامنے آپ تشریف لے کر آئے، اور نبی پاک کی آمد کو ہوتے ہی انبیاء کرام نے مسجد اقصیٰ میں آسمانوں پر کیا کہا؟ تو انبیاء نے کہا مرحبا مرحبا، یعنی آقا آپ کو خوش آمدید. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے بیٹے کو خوش آمدید، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ احادیث موجود ہیں. تو مرحبا یہ انبیاء کرام نے شب اسرا معراج کی رات نبی پاک کی آمد پر کہا، تو اسی کی مناسبت سے مرحبا یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا بھی کہا جاتا ہے. تو ابھی ساتھ میں انبیاء کرام نے سلام بھی عرض کیا. تو ہم بھی یہ عرض کرتے ہیں جب نبی پاک کی ولادت کا وقت ہوتا ہے یا ہم ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، آمد کا جشن مناتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. مطلب یہی ہے کہ نبی پاک کا دنیا میں آنا مرحبا، تو یہاں آسمانوں پر آنا مرحبا، یہاں مسجد اقصیٰ میں آنا مرحبا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا لیلۃ اسرا بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک. تو بہرحال اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی محبت دے، اور محبت مصطفیٰ میں یہ جو ہم اشعار پڑھتے ہیں، نبی پاک کی آمد کے ڈنکے بجاتے ہیں، یہ سب نبی پاک کے عشق میں ہیں. اور جب شریعت کسی چیز سے منع نہیں کرتی، حدود شریعت کے اندر رہ کر اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، بلکہ بعض اوقات وہ ثواب کا ذریعہ بھی بنتا، اچھی نیت ہو، اچھے اعمال اس میں شامل ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ سیگمنٹ لفظ سے شعر پڑھے الحمدللہ مکمل ہوا. ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. نبی سلام علیک. عاطف بھائی، آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک یا دو حرف دکھائیں گے، اس کے بعد آپ نے ایک ایک حرف کر کے باکس کو پر کرنا ہے، خالی جگہ پر کریں. آپ نے پیپر دیے ہوں گے جامعۃ المدینہ کے، اس میں بھی خالی جگہ آتی ہیں، اسکول کے بھی آپ نے دیے ہوں گے، تو خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے. اگر آپ بالفرض پہنچ جائیں نام مبارک پر، تب بھی آپ نے ایک ایک حرف ہی بیان کرنا ہے. پھر آخر میں انشاءاللہ اس کو ہم جمع کر کے پورا معنی اس کا بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دکھائیے گا عاطف بھائی کو کیا آج پوچھا جا رہا ہے. جی با، ایک لفظ آپ کو دکھا دیا گیا ہے. اب اگلا جو حرف ہے آپ نے بیان کرنا ہے، با کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں الف ہے. الف الف شاید ایک سے دو مرتبہ آئے گا شاید. اچھا، ابھی تو ایک ہی آیا، دوسرا دکھاتے نہیں دکھاتے دیکھتے ہیں. آ گیا بھائی، دو ہو گئے. سبحان اللہ. یا ہے. یا، جی یا بھی آئے گا. نون. نون موجود نہیں ہے. نون نہیں ہے. سوچیں، تھوڑا ذہن پہ زور دیں. آپ ماشاءاللہ استاد جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں. آج آپ کا امتحان ہے. ابھی آپ نے چند دنوں پہلے طلبہ کا امتحان لیا. ہا ہے. ہا، جی اس میں آتا ہے ہا. فا. فا بھی آتا ہے. صاد. صاد بھی آتا ہے. لام. لام بھی آتا ہے. ایک میں آپ نے غلطی کی، باقی صحیح بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. لام تو 2 مرتبہ آ گئے جی. اب 2 ہی حرف بچے ہیں. آپ گولتا. گولتا جی آتی ہے. آخری حرف ہے. اس کا مخرج تھوڑا مشکل ہے. وہ حرف ہے جس کا مخرج تھوڑا مشکل ہے. ضاد. سبحان اللہ، درست فرمایا آپ نے. ضاد. ضاد ہے اس میں.
دعات بھی آتا ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے درست حروف بیان کیے ہیں۔ اب یہ نام مبارک لکھا ہوا دکھائیے، عاطف بھائی اس کو پڑھیں گے، اس کا معنی بیان کریں گے۔ جی صاحب الفضیلہ یعنی فضیلت والے صاحب، سبحان اللہ۔ فضیلت والی ذات، شخصیت، یوں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ جن کے بے شمار فضائل ہوں، فضائل بیان کیے گئے ہوں، اللہ رب العزت نے جن کو فضائل عطا فرمائے ہوں، یا دنیاوی طور پر جن کے فضائل ہوں، تو صاحب منصب شخص کو صاحب الفضیلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام مبارک بھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، واہ واہ۔ اس لیے آپ کو صاحب فضیلت بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کی بات اگر ہم کریں تو یوں سمجھیے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک وصف جو ہے اس کو بھی حقیقی معنوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کو نہیں پہنچ سکتے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضائل اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، تو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، مختلف انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، بعض تو وہ ہیں جن سے کلام فرمایا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے جن کے درجات کو بلند فرمایا۔ اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر ذکر ہو گیا کہ ان سے کلام فرمایا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ رب العزت نے جتنے درجات بلند فرمائے ہیں اور اس کا کوئی خاص انداز میں نام ذکر نہیں کیا۔ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ کبھی کبھار مسند علیہ کو بطور تعظیم کے، عزت کے، اور لوگوں میں وہ مشہور اتنا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی طرف ذہن جاتا نہیں ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں نام ذکر نہیں کیا گیا۔ صاحب الفضیلہ، اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو مختلف انداز میں قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت میں خاتم الانبیاء بنایا، اس اعتبار سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، آپ کو، آپ کے خاندان کو سب سے افضل خاندان بنایا، یہ آپ کی خاص طور پر فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ان تمام کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ دیگر انبیاء تھے کوئی ایک خاص قوم کے لیے، شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص فضیلت ہے، صاحب الفضیلہ، سبحان اللہ، یہ ایک وصف ہے۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کی بات کی جائے تو کمال ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو، قصہ مختصر، یعنی بات یہ ہے کہ ہم خدا کہتے نہیں، خدا سے جدا کہتے نہیں، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تم کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تم ہو، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ رب جانتا ہے یا محبوب جانتے ہیں۔ باقاعدہ روایات میں ایسا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کیا اوصاف اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اسی لیے آپ کو صاحب الفضیلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے صدقے ہمیں بھی دنیا میں ایسے اعمال اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو صاحب الفضیلہ کے ہمیں قریب کر دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر دیں، اور آپ کی سیرت طیبہ پر اللہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ،
سمجھ کر پڑھے. سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوں گے. پہلے شعر دکھایا جائے گا, اس شعر کی وضاحت ہوگی اور اس کے بعد اس شعر کو طرز میں پڑھا جائے گا. اور نعت خواں اسلامی بھائیوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, کوشش کریں کہ ہر شعر کو الگ الگ طرز میں پڑھیں تاکہ ناظرین کو اس کی مختلف طرزیں بھی معلوم ہو سکے. ایک معروف طرز ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری طرزیں ہوتی ہیں جن میں پڑھا جا سکتا ہے. جی دکھائیے گا پہلا شعر. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اس کی الحمدللہ وضاحت پہلے ہو چکی تھی, اس کو آپ طرز میں پڑھ دیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ اگلا شعر دیکھتے ہیں. جی یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اگلا شعر دکھائیے گا. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے, مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. جی عاطف بھائی, اس کا مقصد اب طواف روضہ اقدس, طواف تو کعبے کا ہوتا ہے. طواف روضہ اقدس سے مراد طوف مطلب ہوتا ہے چکر. ٹھیک ہے, تو یہ طواف اس چکر سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد جو والہانہ کہتے ہیں محبت والا, ورثتی والا, ایک کسی پر فدا ہو کر جو بندہ کسی قریب ہوتا ہے, وہ والے انداز میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر مست و بے خود مطلب ہوتا ہے جان نشاوری کرنا, کسی پر جو ہے وہ قربان ہو جانا. اس انداز میں جو ہوائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کو جو ہے وہ چوم رہی ہیں, ان کے گرد طواف کر رہی ہیں, ان کو ہمارا سلام. اس والا انداز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے, والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے, مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام, مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. اگلا شعر دکھائیے. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام. سبحان اللہ. یہ عاطف بھائی, نہیں, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, ان فقیروں اور گداؤں. گلی کوچوں سے مراد محلہ اور بازار ہیں جو مدینے کے, وہاں جو گھوم رہے ہیں اور صدائے حق دے رہے ہیں, ان گداؤں. گداؤں کا مطلب ہوتا ہے بھکاری, محتاج, اور راہ گیر کہتے ہیں مسافر کو. جو اس رستے کے مسافر ہیں ان کو بھی ہمارا سلام ہو, کیونکہ وہ مقدس رستہ ہے, وہاں پر پہنچنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. یہاں فقیروں سے مراد یعنی ہم بھکاری, ہم امتی ہیں نا. بالکل بالکل, ہم وہ کریم, ہم بھکاری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کریم ہے, تو کریم کے در پر خدا ان سے فضو. سبحان اللہ, سبحان. اور لا کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضر ہونے والوں کی جو انداز ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے, ان کو سلام پیش کیا. یعنی جو مدینے جا رہا ہے وہ غریب ہے, امیر ہے, کوئی بھی ہے, وہ نبی پاک کے در کا گدا ہے, فقیر ہے, منگتا ہے. اور جو اس در کا منگتا ہے سبحان اللہ, تو اس کو سلام ہو کہ وہ جا کہاں رہا ہے. اصل میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں جس رستے چل رہا ہوں اس رستے کی بڑی اہمیت ہے, اور جس منزل کی طرف جا رہا ہوں اس منزل کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں ان گداؤں, ان فقیروں, ان راہ گیروں کو سلام. تو نبی پاک کے جو منگتے ہیں نا, نبی پاک کے جو گدا ہیں, وہ بھی بڑی قسمت والے ہیں, اور وہ بھی جو ہے لوگوں میں بڑے مقام والے ہیں. اللہ ہمیں نبی پاک کا ہمیشہ منگتا ہو گدا رکھے, کیونکہ ہم ان کے گدا ہیں. انشاءاللہ کبھی ہمارا کام خراب نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمارے کام بنتے رہیں گے. جی جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, جو مدینے کی گلی
صدا جو مدینے کی گلی کو چوم دیتے ہیں صدا، جو مدینے کی گلی کو چوم دیتے ہیں صدا، اور فقیروں راہگیروں، اور فقیروں راہگیروں، ان گداؤں کو سلام، فقیروں راہگیروں گداؤں کو سلام۔ ماشاء اللہ. اگلا شعر. اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز، ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز. حجاز کہتے ہیں مکہ مکرمہ، طائف، اور جو عرب شریف ہے، جی. جو مقدس جگہ ہے اسے حجاز کہا جاتا ہے، اور واقعی وہاں پہنچ جانا کمال. یہ کمال کی بات ہے. اور جن کو خوش نصیبی لے گئی ہے ان کی التجاؤں، التجا کہتے ہیں تمنا، آرزو جو کسی کے سامنے کی جاتی ہے، فریاد، اسے ان کی التجاؤں اور آنسوؤں کو، جو آنسو مدینے پہنچ گئے، آئے ہائے، وہ امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے نا، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. تو یہ وہاں ایک سانس مل جانا یہ زندگی کا حاصل ہے. تو زندگی کا حاصل یہ ہے کہ جو اشک وہاں پہنچ گئے، جو التجائیں وہاں پہنچ گئی، وہ بڑی بابرکت ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں. ان کو بھی ہمارا سلام کہ وہ در یار پر پہنچ چکے. کیا بات، سبحان اللہ. کیا بات. اور یہاں ایک چیز کی ترغیب بھی ہے نا کہ مدینے جائے تو بندہ آنسوؤں کی لڑی لگا کر جائے، التجائے کرتا جائے، عرض و معروض کرتا جائے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام. جی زبیر بھائی. اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز، اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز، ان کے اشکوں، ان کے اشکوں، ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام، ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا مکمل ہوا. نعت خواہ اسلام بھائی کو اللہ برکت عطا فرمائے. آئیے ادب کے ساتھ گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ودعا للہ داعی، از تو پہلے ہو سے اعظم بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
کا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔